کسی مولوی صاحب نے نہیں کی. ہمارے مولوی صاحب کی تو آخری بات 15 منٹ کے بعد شروع ہوتی ہے. اب بھیڑیے نے گفتگو کی, تبلیغ کی, اس کو چرواہا کافر ہے, مسلمان نہیں ہے, کافر ہے. اب تبلیغ کی تو اب چرواہے کے دل کے اندر خیال آیا, علماء کرام فرماتے ہیں خیال آیا کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اس نبی کی زیارت کروں, مگر بکریاں یہاں پر ہیں, اگر میں چلا گیا چھوڑ کے یہ تو بیڑیا کام صاف کر جائے گا سارا, اس نے ایک میرے ہوتے ہوئے نہیں چھوڑی تو بعد میں کبھی نہیں چھوڑے گا. قال فقال الرجل, جب وہ بھیڑیے نے گفتگو کی اس کے ذہن کے اندر خیال آیا بندے کے اندر, فجاء الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاخبرہ فاسلم وصدقہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خیال آیا کہ میں اس آخر الزمان نبی کے پاس جاؤں اور جا کے گفتگو کروں اور کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام میں داخل ہو جاؤں. ابو لہب کے مائی کرام فرماتے ہیں بھیڑیا وہاں پر موجود ہے, اور اس کافر نے جب گفتگو کی تو بھیڑیے نے کہا کہ پہلے تو میں تیری بکریوں کو کھانے کے لیے آیا تھا, اب تو میرے نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہے, جس کے صدقے آج مجھے کلام کرنے کی طاقت اور نبوت ملی ہے. اگر تو آخر زمان نبی کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے تو چلا جا, میرا کام ہے بکریوں کو کھانا, میرا کام ہے خود کو پی جانا, ارے آخر زمان نبی کی بارگاہ میں جانا تیرا کام ہے, ارے تیری پیڑوں کی رکھوالی کرنا میرا کام ہے. اب وہ یہودی جو تھا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہے, اور پھر آگے جو بیڑی نے گفتگو کی وہ ساری آخر زمان نبی کو آگے بتا دی. میرے نبی نے فرمایا ایسے نہیں بتانی. صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا, فرمایا صحابہ بیٹھو, میرے نبی کو تشریف فرمائے, فرمایا اب کھڑا ہو کے بتا, اب کھڑا ہو کے بتا تو کیسے آیا اور کس طرح آیا. اس نے سارا واقعہ کھڑے ہو کے صحابہ کے سامنے بیان کیا. یہی تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. علماء کرام تشریف فرما ہے, نعت خوان نعتیں پڑھتے ہیں, قاری تلاوت کرتے ہیں, علماء کرام بیان فرماتے ہیں. بیان کیا کرتے ہیں؟ یہی تو بیان کرتے ہیں. میرے نبی کے پاس ہر چیز کا علم ہے. میرے نبی جو ہے آنے والی باتوں کو بھی جانتے ہیں, جو ہو چکی ہے ان کو بھی جانتے ہیں, اور میرے نبی ہر مومن کے علم سے واقف ہے, ہر کافر کے کفر سے واقف ہے, ہر مومن کے ایمان سے واقف ہے, اور میرے نبی قیامت بعد ہر مومن کی شفاعت فرمائیں گے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاشر کا میدان ہوگا, آتی باب الجنت فی یوم القیامہ. میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آؤں گا, فاستفتحا, جنت کا دروازہ کھلواؤں گا. باپ ہے نا, باپ جب گھر آتا ہے, گرمی کا موسم, اولاد ساتھ ہو, دروازہ کھولنے کے بعد وہ خود داخل نہیں ہوتا, پہلے اپنے بچوں کو داخل کرتا ہے کہ باہر گرمی ہے, کہیں میرے بچے بیمار نہ ہو جائیں, کوئی تکلیف نہ ہو جائے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازہ کھلوا کے اپنے امتوں کو داخل فرمائیں گے. تو میرے فرماتے ہیں کہ جب فاستفتحا, میں دروازہ کھلواؤں گا, فیقول الخازن, تو جو چوکیدار ہوگا نا دروازے کے اندر والی سائڈ پہ کھڑا ہوا ہوگا, وہ پوچھے گا من انت, آپ کون ہیں؟ آپ فرمائیں گے فاقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرمائیں گے میں آخر زمان نبی آیا. تو آگے جو نوکر ہے دربان, وہ کیا کہے گا؟ فیقول بکا امرت اللہ افتحا لأحد قبلک. اے میرے آقا, میرے آقا, میں نے آپ سے اس لیے نہیں پوچھا کہ آنے والا کون ہے, کیونکہ مجھے رب کی بارگاہ سے حکم تھا کہ جب تک میرا محبوب جنت کے دروازے پر نہ آئے, جنت کے دروازے کو نہیں کھولے. جب تک میرا محبوب جنت کے دروازے پر نہ آئے اور دروازے کو نہ کھولنا. جی دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کے خود جنت کا دروازہ کھلوائیں گے, اور کھلوا کے داخل ہو کے اپنی ساری امت کو اندر داخل کروا کے اور ساری امت کی شفاعت کر کے پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کا شکریہ ادا کریں گے. اس بار کے حدیث کبریٰ کے اندر ہے, حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آرام فرما تھے. رات کا پچھلا پہر ہوگا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا, اور وضو فرمانے کے بعد آپ مصلی پہ جا کے بیٹھ گئے. ام عائشہ فرماتی ہے میں اٹھی تو میرے پاس آپ نہیں تھے, تو میں نے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سجدے میں رکھ کے اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. آپ فرماتی میں نے وضو کیا اور میں پیچھے آ کے بیٹھ گئی.
آپ فرماتی بھائی ایک نور داخل ہوا، ایک نور آیا، اس نے سارا کمرہ روشن کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ نور ختم ہو گیا، پھر دوسرا نور آیا، اس نور نے ساری جہاں تک میری نظر جا رہی تھی ہر چیز کو روشن کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ نور ختم ہو گیا، پھر تیسرا نور آیا، جہاں تک آسمان تک، آسمان سے لے کے زمین تک، جہاں تک میری نگاہ جا رہی تھی ساری زمین مجھے روشن نظر آ رہی تھی. آپ فرماتی ہیں اب تینوں نور ختم ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر سجدے سے اٹھایا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نور کیسا تھا؟ یہ نور جو آیا تھا یہ کیسا ہے؟ آج ہم نبی کو نور کہے، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے. کچھ لوگوں کے پیٹ میں نا سور پلنا پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں ابال آنا شروع ہو جاتے ہیں. مگر دیکھیے 3 مرتبہ نور آیا. اماں جی نے سوال کیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پہلی مرتبہ رب سے دعا مانگی، اے میرے اللہ میری امت کو معاف فرما دے. ایک نور آسمان سے آیا، رب نے فرمایا 1/3. پھر سر سجدے میں رکھا، شکریہ ادا کیا، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا میری امت کو معاف فرما دے. رب نے فرمایا 2/3 کو معاف کر دیا. پھر سر سجدے میں رکھا اور شکریہ ادا کیا.